مسکین، یہ بڑا مسئلہ ہے جی، سمجھنے کے قابل ہے۔ ابھی مجھے ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے ہیں، 2-3 اطلاعیں آ بھی گئی ہیں جی روزہ نہیں رکھ سکتے، تو فدیہ بتا دیں جی کتنا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ بیماری کو روزے کے لیے بہانہ نہ بنایا جائے، جب تک یقین نہ ہو جائے، سابقہ تجربہ نہ ہو کہ بیمار اتنا ایسا ہے کہ بیماری کی وجہ سے اس کا جو بیماری ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، اس میں شدت آ جائے گی، جب تک یہ تجربہ پہلے نہ ہو چکا ہو تب تک روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا کہ ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں، اب لوگ ہمیں کہتے ہیں جی مفتی صاحب بتائیں جی کتنے پیسے ہم دے دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرانہ مقرر کیا ہے، جو عید الفطر کے قریب جا کے ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں، وہ فطرانہ جو دیا ہے میرے آقا نے وہ مقرر نہیں کیا کہ ہر ایک کے لیے ایک ہی فطرانہ ہو، تو یہ فطرانے کی مقدار ایک روزے کے برابر دی جائے گی، جتنے روزے چھوڑیں اتنا فطرانہ ہوگا۔ اب لوگ ضد کرتے ہیں جی نہیں مفتی صاحب آپ بتائیں ایک دن کے کتنے دیے جائیں، تو بھائی میں کیسے بتا سکتا ہوں، یہ معاملہ غیر متعین ہے، ہر شخص کی مالی حیثیت کے مطابق ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں 300 بندہ 400 500 بندہ یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو کیا مجھے ہر بندے کی انکم کا اس کی آمدن کا پتہ ہے کہ یہ بندہ کتنا کماتا ہے کتنا کھاتا ہے؟ تو میں کیسے مقرر کروں گا کہ بھئی آپ کا اتنا ہے، آپ کا اتنا ہے، آپ کا اتنا ہے؟ جب شریعت نے مقرر نہیں کیا تو میں کیسے مقرر کر دوں؟ 4 فطرانے میرے آقا علیہ السلام نے بتائے ہیں، 2 کلو گندم، 4 کلو جو، 4 کلو سوگی کشمش میوہ، 4 کلو کھجور۔ ہر بندہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق اپنے آپ کو یہاں کھڑا کرے کہ میں کس درجے میں آتا ہوں۔ اگر ایک بندہ اس دور میں بات کرتا ہوں جس دور میں اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک بندہ اس کے 8 بچے ہیں، کرائے کا مکان ہے، اب جو آج کل کے اخراجات ہیں وہ لے لیں، اس کی 30-35 ہزار روپے تنخواہ ہے، 7-8 بچوں کا باپ ہے، کرائے کا مکان ہے، 30-35 ہزار اس کی تنخواہ ہے۔ اب اس کو بھی ہم کہیں کہ آپ نے بھی 2 کلو گندم فطرانہ دینا ہے، اور اس کے پڑوس میں ایک صاحب ہیں جن کی 4 فیکٹریاں ہیں، ان کو بھی ہم کہیں کہ صاحب 2 کلو گندم آپ دیں، تو اب آپ ہی بتائیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ 35 ہزار تنخواہ لینے والا بھی 2 کلو گندم فطرانہ دے، اور جس کی ایک مہینے کی بچت 35 لاکھ روپے ہے، بلکہ ایک کنٹینر کی کہہ لیں، مہینہ تو بڑی دور کی بات ہے، جیسے آج کل کاروبار ہوتے ہیں جی، تو سرجیکل کا ہے یا لیدر کا ایک کنٹینر آپ بھیجیں باہر تو 35 لاکھ روپے تو آپ کو ایک کنٹینر سے آ جائیں گے، 10 دن کے بعد 12 دن کے بعد آپ کا کنٹینر جاتا ہے، تو وہ جو 35 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے، 30-35 ہزار، وہ بھی 2 کلو گندم دے، اور جس کو ایک کنٹینر سے 35 لاکھ روپے بچت ہوتی ہے وہ بھی 2 کلو گندم دے، تو اگر آپ کی عقل مانتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر مان لیں آپ۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ جو فطرانہ ہے یہ مقرر ہم نہیں کر سکتے، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ اتنے لوگ تشریف رکھتے ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ اپنے گھر میں 1 لاکھ روپیہ کچن کا ماہانہ خرچہ ہے اس کا، دوسرے کا 4 لاکھ روپے ہے، تیسرے کا 50 ہزار روپے ہے، چوتھے بندے کا 20 ہزار ہے، تو 20 ہزار وہ پورے مہینے میں کچن میں خرچہ کرتا ہے، اس کی آمدنی اتنی ہے۔ دوسرا بندہ مہینے میں 50 ہزار روپے سے کچن چلاتا ہے، تیسرا بندہ مہینے میں 2 لاکھ روپے میں کچن چلاتا ہے، چوتھا بندہ اپنے مہینے میں 5 لاکھ روپے میں کچن چلاتا ہے، جو اس کے صرف کچن کا خرچ ہے۔ تو اب بتاؤ کیا فطرانہ ان سب کے لیے 2 کلو گندم رکھنا یہ عدل ہوگا؟ نہیں۔
ہر بندہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق دے گا۔ یہ فطرانہ جو یہاں رکھا گیا ہے وہ مفتی صاحب ایک اندازہ دے دیتے ہیں کہ بھئی اتنا ہو تو اتنا ہے، اتنا ہو تو اتنا، یہ اندازہ ہوتا ہے۔ اصل میں آپ نے اپنا یہ مالی معاملہ جو ہے وہ خود طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کتنا کماتے ہیں، اس اعتبار سے یہ آپ کے اوپر لازم آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں روزہ ہی رکھنے کی طاقت اور ہمت عطا فرمائے۔